سیلی کو چھوڑنے کے بعد قزاقوں کے سردار نے جلدی سے اسپیڈ بوٹ کی طرف دوڑ لگائی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ ادھر سیلی اپنے گلے پر ہاتھ رکھے میرواز کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی وہ اس تک پہنچی وہ رونے لگی۔ میر، اپنے آدمیوں کو کہو قزاق پر گولیاں چلائیں۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گیا، ہم اسے ختم کر سکتے ہیں، جلدی کریں۔ لیکن اس کی بات ماننے کی بجائے میرواز نے اسے پرے دھکیلا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر زخم کو چیک کیا۔ پرسکون لہجے میں بولا، زخمی تو ہو لیکن زیادہ نہیں، مرہم پٹی کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سیلی اب غصے میں آ گئی۔ قزاق کو گولی مارو، وہ بھاگ رہا ہے۔ لیکن میرواز نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کمبر کو کہا، اس کی مرہم پٹی کرو۔ سیلی بے بسی سے دیکھتی رہ گئی جبکہ قزاق اور اسپیڈ بوٹ دور نکل گئے۔ اس نے غصے میں پاؤں پٹکے لیکن میرواز پہلے ہی اپنے آدمیوں کے ساتھ کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ میر، کیا آپ میرے زخم میں مدد نہیں کریں گے؟ سیلی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی، میں تو مرنے ہی والی تھی، ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میرواز نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور تیز قدموں سے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ کمبر اور لوکاس بھی چل رہے تھے۔ لوکاس نے آہستہ آواز میں پوچھا، جنرل، اسے ختم کیسے کریں؟ میرواز نے اسی انداز میں جواب دیا، کیا تم نے اسپیڈ بوٹ پر ٹریکر لگایا تھا؟ جی، لوکاس نے جواب دیا۔ میرواز نے حکم دیا، کچھ آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیجو، ہم ان کا اڈا ڈھونڈیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کریں گے۔ جی حضور، لوکاس فوراً عمل کرنے کو نکل گیا۔ سیلی بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے میرواز کے قریب جا پہنچی۔ میرواز کے چہرے پر گہری شکنیں تھیں۔ اس نے کمبر سے کہا، تم اس کے زخموں کا خیال رکھو۔ لیکن کمبر نے جواب دیا، جنرل، آپ جانتے ہیں کہ محترمہ برکزئی تب تک باز نہیں آئیں گی جب تک آپ خود انہیں سنبھال نہ لیں۔ میرواز کے قدم اچانک رک گئے۔ یہ موقع سیلی نے فوراً غنیمت جانا اور اس کے بازو میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ وہ ہانپتے ہوئے رونے لگی، آپ مجھ سے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں میں خون بہا کر مر جاؤں؟ کمبر نے جلدی سے کہا، محترمہ برکزئی، جنرل کے پاس بہت ضروری کام ہے، براہ کرم مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا زخم دیکھ لوں۔ لیکن سیلی نے سختی سے کہا، میں زخمی ہوں، یہ کیسے کم اہم ہو سکتا ہے؟ دفع ہو جاؤ، میں نہیں چاہتی تم میری مدد کرو، مجھے صرف میر ہی چاہیے۔ سیلی کی ضد دیکھ کر میرواز کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر غصے میں اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے میڈیکل روم کی طرف لے گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ہی تمہارا زخم باندھ دیتا ہوں۔ کمبر نے افسوس سے دیکھا اور دل میں سوچا، میرواز کا بچپن کا عشق کتنا مصیبت بھرا نکلا۔ 10 منٹ بعد میرواز نے سیلی کا زخم باندھ دیا اور اسے مہمانوں والے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی مٹ بھیڑ سہوان سے ہوئی۔ عمر کے فرق کے باوجود وہ دونوں پرانے دوست تھے، اس لیے میرواز نے رسمیت نہیں کی۔ دونوں نے سر ہلا کر ایک دوسرے کو سلام کیا۔ تم یہاں ہو؟ میرواز نے کہا۔ سہوان نے ایک بے بس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سیلی نے ضد کی تھی کہ میں آؤں۔ سیلی کا نام سنتے ہی میرواز کو ہلکا سا سر درد محسوس ہوا۔ ٹھنڈے لہجے میں بولا، اس کا رویہ جیسا اب ہے، لگتا ہے اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے نا؟ سہوان نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرواز نے وضاحت کی، وہ بگڑی ہوئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ سہوان دیوار سے ٹیک لگا کر بے بسی سے مسکرایا، یہ میری وجہ سے نہیں، میرے مرحوم بھائی اور اس کی بیوی نے اسے بہت لاڈ پیار دیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میرواز بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا اور کہا، اب میری شادی ہو چکی ہے، کیا تم اب بھی اسے پسند کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو اسے بیاہ لو۔
सहमान को समझ नहीं आया कि वो मज़ाक कर रहा है या संजीदा है। वो बोला, "मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी बीवी मेरी साबका है।" ये सुनकर मीरवाज़ के चेहरे और नज़रों पर अंधेरा छा गया। उसके दिल में एक अनजानी-सी कसक उभर आई। सहमान ने खामोशी महसूस करके मज़ीद कहा, "अगरचे मैं सैली का हकीकी चचा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम रिश्तेदार हैं और तुम तो उसे पसंद करते हो। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। मैं किसी औरत की वजह से तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। मैंने अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर दी हैं।" उसने मज़ीद कहा, "सैली ने सेंटरलैंड में रहते हुए तुम्हारा ज़िक्र बार-बार किया। मैं जानता हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। यही वजह थी कि मैंने 3 साल पहले एक रिश्ता जोड़ा। उसके कई साबक साथी थे, लेकिन वो खूबसूरत और समझदार थी और कई फ़नून में माहिर भी। वो सबसे ज़्यादा दिलकश औरत थी जिसे मैंने कभी देखा। ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन तुम्हारी बीवी बन जाएगी।" मीरवाज़ के हाथ जेबों के अंदर मुक्के की शक्ल में बंद हो गए। दिल की बेचैनी के बावजूद उसने आम से लहजे में पूछा, "ये सब उस वक़्त था जब उसने अपनी याददाश्त खोई थी।" सहवान ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, "वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। दरअसल उसने सब कुछ भुलाया नहीं, बस ये दिखा रही है कि वो मुझे पहचानती नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि वो अब तक हमारे बिछड़ने को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई।" मेहरबानी की बातें अचानक मीरवास के ज़हन में गूंज गईं। उसने पूछा था कि क्या वो कभी मोहब्बत में पड़ी थी? मेहरबानिया ने जवाब दिया था कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस शख्स का दिल किसी और के पास था, इसलिए ये ताल्लुक कभी नहीं चल सकता था। क्या वो शख्स सहमान था? मीरवाज ने गहरी सांस ली। यूं लगा जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। वो इस कैफियत को बयान नहीं कर सका। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, "उसकी सलाहियतें उसके ख़ानदान और परवरिश से बिल्कुल मेल नहीं खातीं।" रहमान ने हँसते हुए कहा, "बिल्कुल, वो दूसरों से बहुत आगे है। सिर्फ़ ख़ानदान की बुनियाद पर उसे नहीं परखा जा सकता।" "ठीक कहा।" मीरवाद ने उसकी आँखों में देखते हुए संजीदा अंदाज़ में कहा, "हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखना।" अगरचे उसका लहज़ा आम था, मगर अल्फ़ाज़ में वाज़ेह ऐलान था। रहमान के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने बेयकीनी से पूछा, "तुमने क्या कहा?" मीरवाज ने वज़ाहत दी, "मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि अभी हमारी शादी की तकरीब नहीं हुई। हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपनी दुआएँ दो।" रहमान का चेहरा ज़र्द पड़ गया। वो मुश्किल में आ गया। "तुम तो सैली से गहरी मोहब्बत करते थे। तुम्हारा दिल किसी और की तरफ आसानी से माइल नहीं होता। सैली मेरी भांजी है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मान लूँगा?" मीरवाज़ जानता था कि सहमान की हिचकिचाहट असल में सैली की वजह से नहीं है। उसे अब सहमान से मोहतात रहना होगा। बालग होने के बाद रुमान और ख्वाब हकीकत नहीं रहते। मेरी दादी ने मेहरबानिया को मेरे लिए चुना। अब जबकि हम शादी कर चुके हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँ। मीरवाज़ के अल्फाज़ में छुपी गहराई नुमायाँ थी। रहमान खामोश रहा। उसका चेहरा मज़ीद संजीदा होता गया। मीरवाज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, "मेरे कुछ और काम हैं, फिर मुलाकात होगी।" सहमान चौंका और एक सख्त सी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आया। "ठीक है, ज़रूर।" उसने ऐनक को ठीक किया और मीरवाज़ को जाते हुए देखने लगा। उसकी आँखों में एक सर्द चमक उभर आई। रात के आसमान पर सितारे झिलमिलाते रहे और अंधेरों को चीरते गए। उधर भूख लगने पर मेहरबानी अपनी केबिन से बाहर निकली और खाने के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। राहदारी से गुजरते हुए उसने 3 औरतों को मीरवाज़ के बारे में बात करते सुना। एक बोली, "ये पहला मौका है कि मैंने जनरल फरजाद को अपनी आँखों से देखा। खुदा की कसम, मैंने सोचा था कि सब अफ़वाहें हैं, मगर हकीकत में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और रौबदार हैं। उनकी शख्सियत और अंदाज़ नाक़ाबिले यकीन है।" दूसरी ने कहा, "बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था कि चूँकि वो जनरल हैं, तो शायद बूढ़े होंगे, लेकिन हकीकत में वो जवान और पुरकशिश हैं।
انہیں دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اب تو ڈر ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ اور ان کے فوجی ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تیسری عورت نے بھی کہا، جی ہاں، اب تو کوئی خوف نہیں، ہماری فوج کے ہتھیار سب نوروانی فوج خود تیار کرتی ہے۔ یاد ہے جب ایچ مارک 1 کروز میزائل کا تجربہ ہوا تھا، اس وقت دوسرے ممالک کانپ اٹھے تھے۔ جنرل فرزاد کے ہوتے ہوئے تو دشمن 100 بار سوچیں گے، ایک اور نے کہا۔ لیکن پھر بھی جہاز پر کچھ لوگ مارے گئے ہیں۔ اب یہ جگہ ڈراؤنی سی لگنے لگی ہے، دل چاہتا ہے کہ جلدی ساحل پر پہنچ جائیں اور گھر لوٹ جائیں۔ ابھی ساحل پر پہنچنے میں وقت لگے گا، فوج ہر ایک کی تفتیش کر رہی ہے، لگتا ہے وہ کسی اہم چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا چیز؟ پتہ نہیں، لیکن آج مجھ سے بھی سوال جواب کیے گئے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی پوچھا گیا تھا، یہ سب کب ختم ہوگا؟ یہاں تو بہت لوگ ہیں۔ شاید کچھ دن لگیں گے۔ مہروانیاں حیران ہو گئی، اگر فوج سب کی تفتیش کر رہی تھی تو اس سے اب تک سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ جب مہروانیاں کھانے کے کمرے میں پہنچی تو اس نے کاؤنٹر سے ایک پلیٹ اٹھائی، پھر اس نے بوفے سے کچھ پھل اور سلاد لیے، ساتھ ہی ایک کپ چائے بھی لی اور کمرے کی طرف واپس جانے لگی۔ مگر جب وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی تو اچانک رک گئی۔ وہاں میرواز اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر مہروانیہ کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ میرواز اس کی طرف بڑھا اور اس کی پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں یہ تمہارے لیے اندر رکھ دیتا ہوں۔ مہروانیہ نے فوراً منع کیا، ضرورت نہیں، میں خود ہی لے جاؤں گی۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرواز نے پلیٹ تھام لی۔ اب مہروانیہ کے لیے اس سے پلیٹ واپس لینا عجیب لگتا، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد مہروانیہ نے دروازہ بند کر دیا اور میرواز نے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر پلیٹ کھانے کی میز پر رکھ دی۔ مہروانیہ محتاط تھی۔ جب بھی وہ میرواز کے ساتھ تنہا ہوتی تو اس کا دل بے چینی اور جوش کے ملے جلے جذبات سے بھر جاتا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اس کے انتظار میں تڑپ رہی تھی، لیکن اب جب وہ سامنے تھا تو اس کے دل میں ایک چبھن اور خفگی جاگی۔ میرواز نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہے؟ مہروانیہ کھانے کی میز پر بیٹھی اور کانٹے سے پھل کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ میرواز کی نظروں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کرسی پر ٹیک لگا کر کہا، تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ مہروانیہ کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا، اس کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہو گیا۔ اس نے غصے سے کانٹا میز پر رکھ دیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ اس کی نظریں مسلسل میرواز پر جمی رہیں۔ اس کی حسین آنکھوں نے میرواز کے دل کو ہلا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ مہروانیہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کہہ دے، مگر میرواز کی رعبدار شخصیت نے اسے دبا دیا۔ اس کی ایک نظر ہی اسے ساکت کر دیتی۔ وہ ہنگامہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، زخمی لہجے میں آہستگی سے کہا، کیا تمہیں اپنے نشانے کی مہارت پر ناز نہیں تھا؟ اس لیے تو لوگ تمہیں ہاکائی کہتے ہیں۔ میرواز نے تیوری چڑھائی۔ اسے لگا کہ مہروانیوں کو اس بات کا غصہ ہے کہ اس نے قزاقوں کو جانے دیا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ پایا کہ دراصل وہ سیلی کی وجہ سے جل رہی تھی۔ میں سب کو مار نہیں سکتا تھا، ان میں سے کسی ایک کو زندہ چھوڑنا ضروری تھا تاکہ وہ ہمیں اپنے اڈے تک لے جائے، ورنہ ہم ان سب کو ختم کیسے کرتے؟ میرواز نے وضاحت دی۔ مہروانیہ کو اچانک احساس ہوا کہ میرواز دراصل قزاقوں کا ٹھکانہ تباہ کرنے اور لوٹا ہوا مال واپس لانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے لب بھینچ کر پھر سے کانٹے سے پھل اٹھانے لگی۔ تمہیں یہ فکر تھی کہ کہیں سیلی زخمی نہ ہو جائے، ہے نا؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ میرواز نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، سیلی کا اس سے کیا تعلق ہے؟
मेहरबानिया ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया ताकि अपनी कड़वाहट ज़ाहिर ना करे। उसके हाथ में दबा सेब का टुकड़ा नरम पड़ चुका था। मीरवाज उसकी तरफ झुका और कोहनी मेज पर रखकर बोला, तुम्हें दरसानी जुबान कैसे आती है? ये तो एक छोटे से मुल्क की जुबान है जो हमेशा तनाज़ात में घिरा रहता है। ये सवाल मेहरबानी के लिए चौंका देने वाला था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि उसे ये ज़ुबान कैसे आती है। शायद उसने दुनिया भर से आने वाले मेहमानों की खिदमत के दौरान ये ज़ुबान सीखी हो ताकि उन्हें बेहतरीन तजुर्बा दे सके। यही सबसे माकूल वज़ाहत थी, लेकिन वो मीरवाज़ को ये नहीं बता सकती थी। वो नज़रें चुराते हुए मौज़ू बदलने लगी। उसने तरबूज का एक टुकड़ा उठाया और पूछा, क्या आप खाएंगे? ये कहते ही वो खुद भी चौंक गई। उसे अपनी अचानक जुर्रत पर हैरत हुई। क्या वाक़ई मेहरबानिया ने खुद ही पेशकश की थी कि वो मीरवाज़ को उसी काँटे से खिलाए, जिसे वो खुद इस्तेमाल कर रही थी? यकीनन वो पागल हो गई थी। वो अचानक हकीकत में वापस आई और ज़बरदस्ती एक बेजान सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ वापस खींचने की कोशिश की। माफ़ कीजिए, मैं तो मगर उसके हाथ वापस लेने से पहले ही मीरवाज ने उसकी कलाई थाम ली और तरबूज का टुकड़ा अपने मुंह तक ले गया। मेहरबानियां दम बखोद रह गई, उसे देखती रह गई। उसके होंठ कांटे को छू रहे थे। क्या ये बिलवास्ता बोसा कहलाएगा? आखिरकार अभी तो वही कांटा उसने इस्तेमाल किया था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और जिस्म थम गया। वो अजीब सी बेचैनी में मुबतला हो गई। मगर मीरवाज बिल्कुल पुरसुकून रहा। उसने मज़े से तरबूज का टुकड़ा चबाया और निगलने के बाद कहा, काफ़ी मीठा है। अफ़सोस बस टुकड़ा छोटा था। मेहरबानी ने होंठ भींच लिए और नज़रें झुका ली। उसकी हिम्मत ना थी कि वो सीधा उसकी तरफ देखे। आहिस्ता से बोली, माफ़ कीजिए, मैं भूल गई थी कि मैं वो कांटा पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो बार-बार माज़रत करे। मीरवाज़ ने तो इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन जब मेहरबानी ने ज़िक्र किया, तो यूँ लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो एहसास उसके पूरे वजूद में फैल गया। उसका हलक खुश्क हो गया और निगाहें बेख्तियार मेहरबानिया के गुलाबी होंठों पर जा ठहरीं। उन पर नज़रें जमी रहीं, तपश से भरी हुई। मेहरबानिया ने होंठ दबाए, उसके गाल सुर्खी से दहक उठे। मीरवाज को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेहरबानी इतनी मासूम और नाजुक क्यों लग रही है। उसकी जिंदगी का माजी अंधेरों और तलखियों से भरा हुआ था। वो कई साल सख्त हालात में गुजार चुकी थी, लेकिन इस लम्हे वो किसी नातजुर्बाकार शर्मीली लड़की की तरह दिख रही थी। वो जो जरा सी बात पर शर्मा जाए और फौरन आंखों में नमी भर ले। ये शख्सियत उस औरत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो कड़े वक़्तों में 10 बरस से ज़्यादा जीने के लिए जद्दोजहद करती रही हो। मीरवाज़ ने गला खंकारा और बनावटी सुकून से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें नागवार गुज़रा कि मैंने उसी कांटे से खाया? मेहरबानियाँ घबरा गई। नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये कहकर उसने जल्दी से कांटे पर एक और फल का टुकड़ा रखा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेहरबानी के सुर्ख रुखसारों को देखकर मीरवाज के ज़हन में एक और मंज़र जागा। ये अंदाज़ उसे सैली की जवानी की याद दिला रहा था। पिछले दिनों में वो ये सोच ज़्यादा करने लगा था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। माहौल बोझल-सा हो गया। फिर मीरवाज ने धीरे से सवाल किया, मेहरबानियाँ, क्या उस कज़ाक ने तुम्हें कुछ बताया था? तुमने हमसे कुछ छुपाया? मेहरबानिया ने जल्दी से सलाद का लुक़मा निगला और कांटा रख दिया। फिर एक घूंट चाय पी। वो आगे झुककर धीमी आवाज़ में बोली, उसने कहा था कि उसके पास 1 ग्राम हाइड्रोनियम है। ये उसने एक केमिकल इंजीनियर से चुराया था। 1 और ग्राम भी उस जहाज़ पर है। वो किसी और केमिकल इंजीनियर के पास है। वो ये सब सरगोशी में कह रही थी ताकि साथ वाले कमरे के लोग सुन न लें। ये सुनते ही मीरवाज का चेहरा गहरा पड़ गया, मगर उसने कोई बात न की।
مہروانیہ کو لگا کہ شاید اس نے سنا نہیں، اس لیے وہ اور قریب جھک گئی۔ اس کے کان کے بالکل پاس جا کر اس نے سرگوشی کی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ چیز تمہارے کسی کام کی نہیں جب تک کیمیکل انجینئر زندہ نہ ہو۔ ہائیڈرونیم بیکار ہے۔ میرواز نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی، لیکن یہ خبر کی سنگینی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے کہ مہروانیہ کی گرم سانسیں اس کے کان کو چھو رہی تھی۔ وہ سنسناہٹ پورے بدن میں پھیل گئی۔ یہ لمحہ اس کے ضبط کو بھڑکا رہا تھا۔ دوسری طرف مہروانیہ کو بالکل خبر نہ تھی کہ اس نے کیا آگ لگا دی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرواز محض اس خبر کے بوجھ سے پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرواز نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا اور دوبارہ مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر اس کے کالر سے ذرا اوپر کے حصے پر جا ٹکی۔ جب مہروانیہ اس کی طرف جھکی تو اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کا کالر ڈھیلا ہو گیا ہے۔ لباس کے خلا سے اس کا سینہ جھلک رہا تھا۔ میرواز نے فوراً نظریں چرا لیں۔ اس کے لب ہلکے سے کھل گئے اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیفیت عجیب تھی، ایک نیا احساس جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مزید محسوس کرے۔ وہ اپنی مضبوط ضبط پر فخر کرتا تھا، مگر اس وقت ضبط ایک مذاق سا لگنے لگا۔ بس اتنا سا بتایا تھا؟ میرواز کی آواز بھاری اور بھاری ہو چکی تھی۔ جی بس اتنا ہی تھا، مہروانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میرواز نے ہاتھ بڑھا کر اسے نرمی سے کرسی پر واپس بٹھا دیا۔ وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک، بے داغ رنگت اور لبوں کی کشش نے اس کا دل بے قابو کر دیا۔ اس کے چہرے پر گرمی سی دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے گلا خشک ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ پاگل ہو رہا ہو۔ کیا وہ واقعی مہروانیہ کے لیے خواہش رکھ رہا تھا؟ وہ سوچنے لگا، میں ایک عام مرد ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ کیا یہ فطری نہیں ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں؟ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا میں آج رات یہیں ٹھہر سکتا ہوں؟ اس جملے کے پیچھے ایک اور مفہوم چھپا ہوا تھا۔ مہروانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ آج وہ اپنے عام سے انداز میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا کمرے کم ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرواز کی سانسیں اور گہری ہو گئیں۔ کمرے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ یہاں سونا چاہتا ہوں۔ کیا وہ سمجھ نہیں رہی تھی؟ اس کے تجربے کے باوجود وہ کیسے نہ جان پائی کہ اس کے لہجے میں کس چیز کی جھلک ہے؟ مہروانیہ نے اس کے انداز میں چھپی کیفیت کو محسوس کیا۔ وہ بظاہر خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جوش بھی تھا۔ مہروانیہ نے زیادہ نہیں سوچا۔ آخر کار وہ اکثر ایک ہی بستر پر سوئے تھے۔ اس نے تو ہمیشہ یہ مانا تھا کہ میرواز کبھی اسے نہیں چھوئے گا، کیونکہ اس کے دل میں تو صرف سیلی کی جگہ تھی۔ مہروانیہ نے کمرے میں رکھے ڈبل بیڈ کی طرف دیکھا اور سادگی سے بولی، جی بالکل، آپ وہیں سو جائیے۔ میرواز یہ سن کر خوش ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ مہروانیہ نے پلیٹ سمیٹتے ہوئے کہا، جی ہاں، اب نہانے جا رہی ہوں۔ میں اب نہانے جا رہی ہو؟ میں تو پہلے ہی نہا چکی ہوں۔ مہروانیہ نے اپنے ڈھیلے پجامے کی قمیض کو کھینچا اور بولی، آپ کو چاہیے کہ آپ نہا لیں۔ میرواز نے ہولے سے سانس چھوڑی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور خواہش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کیا اس نے پچھلے دنوں میں ٹریننگ کم کر دی تھی؟ اس لیے دل میں یہ جذبات ہلچل مچا رہے تھے۔ لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ سوچ کر گھبراہٹ ہوئی کہ آخر یہ جذبات محض وقتی خواہش ہیں یا واقعی وہ مہروانیہ کے لیے دل ہار رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ گھبرا گیا، فوراً اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاید یہ صرف وقتی خواہش ہے، ایک ٹھنڈا شاور ہی کافی ہوگا سب ختم کرنے کے لیے۔ مہروانیہ بستر پر جا کر کتاب لے کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی اور پل بھر کو دم ساکت رہ گیا۔ میرواز سامنے کھڑا تھا، اس کے بدن پر صرف ایک تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بال نیم خشک تھے، سانولے رنگ کے چمکدار جلد پر ابھری ہوئی چھاتی اور کسرتی پیٹ کے پٹھے نمایاں تھے۔
رانیں مضبوط اور سخت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت بے حد پرکشش اور خطرناک حد تک دل موہ لینے والی تھی۔ مہروانیہ نے جلدی سے کتاب اٹھا لی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور نظریں کمرے میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ بار بار چھپ کر میرواز کے بدن پر نظر ڈالنے سے خود کو روک نہ سکی۔ اس نے کتاب اپنے چہرے کے سامنے کر لی اور پہلی بار اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ آپ نے پہلے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ میرواز دوسرے تولیے سے بال سکھا رہا تھا۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، گہری اور بھاری آواز میں بولا، پہننے کے بعد پھر اتارنے پڑتے، یہ سب بہت جھنجھٹ ہے۔ مہربانیاں اس کے اشارے کا مطلب سمجھ گئی۔ اس کی معصوم آنکھیں میرواز کی گہری آنکھوں سے ملی، مگر فوراً ہی اس نے نظریں چرا لی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے کہا، آپ کو ننگے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرواز لمحہ بھر کے لیے چونک گیا، خاموش ہو گیا اور پھر اس کی نظریں مہروانیہ کے سادہ نادم چہرے پر جا ٹکی۔ سہمان نے کہا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے؟ کیا اس کی نادانی اور جھجک بھی محض دکھاوا ہے؟ میرواز میں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مہروانیہ نے فوراً الماری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں صاف کپڑے رکھے ہیں، آپ وہ پہن لیجئے۔ میرواز نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے لگا کہ اس نے غلط سمجھا تھا۔ مہروانیہ نے تو اس صورتحال کو کبھی بھی اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ مایوسی کے عالم میں وہ الماری تک گیا اور ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ واپس پلٹا تو مہروانیہ پہلے ہی بستر پر کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سب سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات جب مہروانیہ نے فرش پر سونے کی ضد کی تھی تو وہ سخت غصے میں آ گیا تھا۔ اگر آج وہ اس سے قربت چاہتا تو یہ دوگلا پن ہوتا۔ اس لیے میرواز نے دل میں اٹھنے والے تمام خیالات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس نے بستر پر آتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بس کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی نے سب کچھ مدھم اجالے میں نہلا دیا۔ خاموشی کے بیچ دونوں کی سانسیں تیز اور بھاری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرواز نے اچانک پوچھا، کیا تم سہمان کو جانتی ہو؟ مہروانیہ لمحہ بھر کو اکڑ گئی۔ اس نے کمبل کو اور زور سے جکڑ لیا۔ دل میں گھبراہٹ چھا گئی کہ کہیں اس کا رد عمل میرواز کو شکوک میں نہ ڈال دے۔ کافی دیر اس نے بامشکل کہا، ہم آج ہی ملے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ یہ سن کر میرواز نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جان کر اسے اتنی تسلی کیوں ملی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، مگر اس نے مزید سوال نہ کیے۔ مہروانیہ کی گھبراہٹ برقرار رہی۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے اس کے خیالات بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ ان قزاقوں کو پکڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میرواز نے مختصر جواب دیا۔ تو کیا آپ اور آپ کے ساتھی صرف سہرابیہ کو بچانے آئے تھے؟ نہیں، اس مشن پر ہمیں قزاقوں کی توقع نہیں تھی، نہ ہی کسی جانے پہچانے چہرے سے ملاقات کی۔ خاص طور پر تمہیں دیکھ کر تو میں واقعی حیران ہو گیا تھا۔ مہربانیاں بھی اس جہاز پر آنے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ ونیزا نے اسے دھوکے کے ساتھ لے لیا تھا، لیکن یہ حقیقت اس نے میرواز کو نہ بتائی۔ تو پھر کیا آپ ہائیڈرونیم کی تلاش میں آئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میرواز نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کام کے راز تھے جو وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ، مہربانیہ نے نرمی سے کہا۔ شب بخیر۔ وہ اس کی مجبوری کو سمجھ گئی تھی۔ وہ رات میرواز کے لیے لمبی اور اذیت ناک ثابت ہوئی۔ خواہش کے شعلے مسلسل اس کے دل و دماغ کو جھلسا رہے تھے اور نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرواز نے آنکھیں کھولیں اور پہلو بدلتے ہوئے پرسکون نیند میں ڈوبی مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً کمبل ہٹا کر بستر سے اٹھا اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جنرل کمبر سلام کرنے ہی والا تھا کہ میرواز نے سخت مگر خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ لی، جیسے کہہ رہا ہو، کوئی آواز مت نکالنا۔ کمبر حیران رہ گیا، سوچنے لگا کہ یہ تبدیلی کب آئی کہ جنرل اتنا خیال رکھنے لگے۔ میرواز نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تاکہ یقین کر سکے کہ مہروانیہ کی نیند خراب نہیں ہوئی۔ پھر وہ آہستگی سے باہر نکلا اور نرمی سے دروازہ بند کر دیا۔ کمبر کی حیرت مزید بڑھ گئی۔
वो जनरल की इस तवज्जो को समझ ना सका। बाहर आकर मीरवाज ने दबी आवाज में कहा, इतनी सुबह किस बात की जल्दी है? कुंवर दिल ही दिल में बोला कि सुबह के 7 तो बज चुके हैं। जनरल तो आमतौर पर इस वक्त तक अपनी सुबह की मशकें मुकम्मल कर लेते थे, मगर इसने कुछ ना कहा और फौरन मुद्दा बयान किया कर दिया। जनरल फरजाद, हमें केमिस्ट्री के मुहक्किक मिल गए हैं। ये सुनते ही मीरवाज की आंखों में एक अनदेखी चमक उभरी। मैं कपड़े बदलता हूँ, उसने कहा और कमरे में वापस लौट गया। कुंवर अब भी वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो क्यों अक्सर मेहरबानी के साथ एक ही बिस्तर पर दिखाई देते हैं, हालांकि वो जाहिर करते हैं कि उसे पसंद नहीं करते। 5 मिनट बाद मीरवाज स्याह फौजी वर्दी में मलबूस पुरएतमाद कदमों से इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ रहा था। अंदर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था, सफेद बाल, मोटे स्याह फ्रेम के चश्मे और थकी हुई शक्ल। 1 घंटे से ज्यादा पूछगिछ के बाद वो काफी नढाल लग रहा था, मगर जैसे ही उसने मीरवाज को देखा उसकी कमर सीधी हो गई। बूढ़े शख्स ने वक्त जाया किए बगैर कहा, जनरल फरजाद, मैं जानता हूँ आपको हाइड्रोनियम चाहिए, ले लीजिए, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बख्शी कर दीजिए। मीरवाद ने मेज पर पड़ी फाइल उठाई और उसके सामने बैठ गया। डॉक्टर हावर्ड, मुझे सिर्फ हाइड्रोनियम नहीं चाहिए, मैं विंकलर के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उस तक पहुँचने का तरीका बताइए। डॉक्टर एलन हार्वर्ड ने चश्मा दुरुस्त किया और कुछ लम्हे सोचने के बाद अफसरदा लहजे में बोला, मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूं। मीरवाज ने मेज पर रखी छोटी सी स्याह शीशी की तरफ इशारा किया। ये कहाँ से मिली? जॉर्ज मेरा पुराना साथी था, मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी, बदले में उसने ये बोतल मुझे दी, एलन ने वजाहत की। जॉर्ज कौन था? मीरवाज ने पूछा। वो मिलाकी असिस्टेंट था, दुनिया का वह शख्स जिसने उसे देखा था, लेकिन अब वो मर चुका है। मीरवाज चौंक गया। मिला? कुंवर ने फौरन अपनी डायरी निकाली और उस नई मालूमात को लिखना शुरू कर दिया। एलन ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, मिला विंकलर, वो नाबगा रोजगार मुहक्कक जिसने हाइड्रोनियम इजाद किया, एक नहायत जवान और हसीन लड़की। ये सुनकर मीरवाज के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी छा गई। उसने हमेशा सोचा था कि ऐसा मुहक्कक उम्र रसीदा ही होगा, मगर ये हकीकत उसके लिए गैर मुतवक्का थी। कुंवर ने सख्त लहजे में कहा, बेहतर है कि सच बोलो, जानते हो झूठ के क्या नतायज हो सकते हैं? एलन ने घबराकर चश्मा दुरुस्त किया और खुलूस से बोला, जनाब, मैंने जो कुछ कहा है सब सच है। मैंने मिला को कभी नहीं देखा, मगर जॉर्ज अक्सर उसका जिक्र करता था। वो हमारी इंस्टीट्यूट का सबसे ज़हीन केमिस्ट था। उसने दुनिया भर के मशहूर मंसूबों में हिस्सा लिया और कई एजाज़ात हासिल किए। उसका इल्म बेहद वसी था, लेकिन वो इस बात से नाखुश था कि एक कम उम्र लड़की का असिस्टेंट बने। इसलिए उसने मिला से 2 बोतलें चुरा ली, एक खुद रखी और एक मुझे दे दी।